نمبر 5، بچوں کی گمراہی سے، بے حیائی سے حفاظت میں یہ بھی ہے کہ گھروں میں اجازت طلبی کا مزاج بنے۔ بعض اوقات بچے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک گھر ہے، بیوی، شوہر، جوان بچے، بچیاں، کبھی اس سے بڑی فیملی ہوتی ہے، چچا، نانا، دادا، نانا تو نہیں ہوں گے، دادا، نانا اپنے گھر پہ ہے، ایک بڑی فیملی ہے، کئی بھائی مل کے رہتے ہیں، بڑا گھر ہے، بہت بڑا محل ہے، اس میں اپنے اپنے کمرے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ شادی شدہ کئی لوگ ہیں اس میں، چھوٹے بچے اچانک گئے گھر میں، دیکھا ایسی چیز دیکھی جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، دروازہ بھی بند نہیں، بیوی شوہر کے آپس کے معاملات چھوٹے بچوں نے دیکھے، ان کے ذہن میں کچھ آتا ہے، ایسا کچھ رہتا ہے، یا شادی کی عمر کی بچیاں ہیں، بھائی بہن ہیں، اور بڑے بھائی کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی محبت کے معاملات کر رہا ہے، بہن اچانک چلی گئی، ایک دم ایسی چیز سامنے آئی جو نہیں آنا چاہیے، یہ بھائی اچانک چلا گیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بگاڑ کے دروازے کھولنے والی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر جذبات بڑھتے ہیں۔ کبھی بیوی شوہر کا معاملہ ہے اور شوہر کا بھائی دیور اچانک کمرے میں چلا گیا، اس کے دل میں کئی باتیں آئیں گی، اس کی جی میں بہت ساری باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ بہت ساری ایسی باتیں جانے گا، پھر نگاہ ملانا مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نگاہ اپنی بھابھی وغیرہ سامنے آنا مشکل ہے، کیونکہ وہ پردے والی ہے۔ گھروں میں پردے کا مزاج ہو، گھر کے اندر کمروں کا معاملہ ہو، اگر واقعی الگ نہیں رہتے ہیں، ایسا بھی معاملہ ہے، اگر واقعی الگ نہیں رہ سکتے ہیں، مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی گھر کے اندر اجازت طلبی کے معاملات ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت لینا یہ نگاہ ہی کی وجہ سے ہے۔ اجازت لینا کیوں ہے؟ مثلا ایک آدمی دروازہ کھولے، میں اندر آ سکتا ہوں، کیا بچا اب؟ پبلک کو معلوم ہی نہیں اجازت کیا ہے، کیا آدمی دروازہ کھول کے بول رہا ہے آ سکتا ہوں میں کم ان، تو اب بچا کیا؟ جو اجازت لینا ہے وہ باہر سے ہے، کہ دستک آدمی دے، السلام علیکم، آ سکتا ہوں میں اندر، کون ہے؟ میں ہوں۔ تمہاری جگہ دوسرا آئے گا تو کیا بولے گا؟ وہ بھی میں ہے، تو یہ میں کون ہے؟ نام بتایا آدمی، بعض بولتے پہچانو کون ہے، یہ اور دوسری مصیبت۔ تو وہ بھی اندر سے جواب دے گا، ٹھیک ہے پروسیس کر رہا ہوں کمپیوٹر میں، ٹھہرو ذرا، سرچ کر رہا ہوں گوگل پہ کون ہے۔ کیا ہے یہ؟ اجازت طلبی اسلامی آداب ہیں، باہر سے آدمی دستک دے، سلام کرے اور آدمی اپنا نام بتائے، جب اندر سے اجازت ملے تب ہی وہ اندر جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کمرے میں کوئی ایسی حالت میں ہو جس حالت میں اس کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، بہن کمرے میں ہے، یہ جا رہا ہے بغیر اجازت کے، ہو سکتا ہے لباس وغیرہ تو تبدیل کرنے کا وقت ہو اور یہ ایسے وقت میں چلا گیا، صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ باتیں بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہر آدمی سمجھے اس کو۔ تو بہت سارے گھروں میں اجازت کے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے ہیں، اس سے شر اور فتنہ پھیل سکتا ہے۔ بعض اوقات آدمی دوست کو لے کے گھر میں آ جاتا ہے، اجازت نہیں لیا اس نے، گھر کی سب خواتین بیٹھی بغیر دوپٹے کے، ایک دم ایسے وقت میں بیٹھی ہیں کہ سامنے والا دوست آ گیا، اس نے دیکھا اچھا اس کی بہن یہ ہے کیا، جس کو چھپا کے رکھا ہے اس کو سب دکھائی دے گا، دوپٹہ بھی نہیں سر کے اوپر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اجازت طلبی گھر میں ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت طلبی نگاہ ہی کی وجہ سے ہے کہ غلط چیز پر نگاہ نہیں پڑنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اس میں آپ نے فرمایا مسلم کی حدیث میں، انما جعل اللہ الاذن من اجل البصر، اجازت لینا اللہ نے نگاہ کی حفاظت ہی کے لیے کہا ہے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو پانچویں چیز گھروں کے اندر آداب میں داخل کیا جائے، چھوٹے بڑے اجازت کے بغیر ایک سے دوسرے کمرے میں اور گھر میں نہ آئیں، اجازت طلبی ہونا چاہیے۔